السلام علیکم دوستو، آج ہم شروع کریں گے آن لائن مکتب کا 12واں سبق۔ تو آپ اس کو دھیان سے دیکھیں، غور فکر سے سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی یہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی گھر پر بیٹھے بیٹھے قاعدہ اور اسلامی معلومات سیکھ سکیں۔ اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم جب کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے تو آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، ایلڈر کورس کی اول کتاب اوپن کرنے کے بعد نورانی قاعدہ، جس کے اندر ہم نے حرکت کا بیان شروع کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سبق نمبر 1 سبق نمبر 2 مکمل طور پر پڑھ لیا تھا۔ سبق نمبر 3 کے اندر ہم نے پیش کی تھوڑی سی مشق کر لی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے 2 حرف والے کلمات پر پیش کی مشق۔ آپ اس کو دھیان سے دیکھیں اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ لوسو، لام پیش لو، سا پیش سو، لوسو۔ اس طرح میں ہجے کر کے تھوڑا اچھے سے پڑھنا ہے۔ کوفو، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو۔ حوفو، ہا پیش حو، فا پیش فو، حوفو۔ توبو، تا پیش تو، با پیش بو، توبو۔ کوتو، کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو۔ خولو، خا پیش خو، لام پیش لو، خولو۔ حارو، حا زبر ح، را پیش رو، حارو۔ غوز، غین پیش غو، زا زبر غز، غوز۔ کلو، کاف پیش کو، لام پیش لو، کلو۔ لہو، لام زبر ل، ہا پیش ہو، لہو۔ لوق، لام پیش لو، قاف زبر ق، لوق۔ ہد، ہا پیش ہو، دال زبر د، ہد۔ اس طرح ہم نے 2 حرف والے کلمات پر پیش کی مشق مکمل طور پر پڑھ لی ہے۔ نیچے نوٹ دیا گیا ہے کہ ہجے کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، لام پیش لو اور سا پیش سو، لوسو۔ اس طرح ہمیں ہجے کرنا ہے اور اس کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ قاعدے کے بعد حفظ سورہ، جس کے اندر ہم نے اب تک سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفیل، سورۃ قریش، سورۃ الماعون اور سورہ کوثر پچھلے سبق میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 6 سورہ کوثر کی مشق کریں گے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ اس کو اچھے سے یاد کریں۔ اس کے بعد دعا و سنت کے اندر اب تک ہم نے سونے سے پہلے کی دعا پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے سونے کی سنتیں۔ سبق نمبر 10 سونے کی سنتیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سوتے تھے کہ سنتیں بتائی گئی ہیں، اس پر ہمیں عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 1، عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنا، دنیا کی بات نہ کرنا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنی چاہیے، دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، سونے سے پہلے کپڑے تبدیل کرنا، یعنی سونے سے پہلے اپنے کپڑے بدلنا۔ نمبر 3، باوضو سونا، یعنی وضو کر کے سونا۔ نمبر 4، 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سونا، یعنی 3 بار بستر صاف کر کے سونا چاہیے۔ نمبر 6، 3 سلائی سرما لگانا۔ نمبر 6، 3 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ العظیم، لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھنا۔ یہ ہے کلمہ استغفار۔ اس کے بعد نمبر 7، تسبیح فاطمی، جسے ہم سب جن جانتے ہیں۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا۔
نمبر 8 سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا۔ نمبر 9 داہنی کروٹ قبلہ رخ لیٹ کر ہاتھ رخسار یعنی گال کے نیچے رکھنا۔ اور نمبر 10 پیٹ کے بل اوندھا نہ لیٹنا یعنی پیٹ کے بل سونا نہیں۔ اور نمبر 11 سونے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا، جو ہم نے پیچھے سبق میں پڑھی، یہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں اس طرح سونے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ دعا و سنت کے بعد عقائد کے اندر ہم نے کلمہ استغفار بھی پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد سبق نمبر 6 ایمان مجمل۔ آمنت باللہ، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے نامہ اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ یہ سب ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ سیرت کے اندر اب تک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے بہت سے واقعات دیکھ لیے تھے۔ پچھلے سبق میں ہم نے امن کی کوشش اور حجر اسود کا فیصلہ دیکھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے آپ نبی ہوتے ہیں۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کا نام ہیرا تھا۔ پہاڑی میں ایک غار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جاتے، ستو پانی ساتھ لے جاتے، کئی کئی دن تک وہاں تنہا رہتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، لوگوں کی بتائی تدبیریں سوچتے، برائیوں کو مٹانے اور نیکیوں کو پھیلانے کے راستے ڈھونڈتے۔ جب ستو پانی ختم ہو جاتا تو پھر گھر آتے، ستو پانی لیتے اور لوٹ جاتے۔ عمرے کے 40ویں سال جب کہ آپ غار ہرا میں تشریف فرما تھے، اللہ کے قاصد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آئے، جس کو وحی کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بشارت دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر کہا پڑھیے۔ عرب میں اس وقت پڑھنے پڑھانے کا رواج کام نہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ دبایا اور چھوڑا، اور ہر بار یہی کہتے کہ پڑھیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس وحی کا نازل ہونا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا بوجھ پڑ گیا، اور آپ خوف و حیبت سے کانپ اٹھے۔ اور ہے بھائی یہ بات کہ سینکڑوں برس کے گمراہوں کو راہ پر لگانا اور سینکڑوں بتوں کے پجاریوں کو اللہ کا خالص بندہ بنانا آسان کام نہیں ہے۔ آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور اپنی سچی ہمدرد بیوی سے تمام واقعہ بیان کیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دھاڑس بڑھائی، بولی آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں بیواؤں اور سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دکھیوں کو سہارا دیتے ہیں، آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اس طرح بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھا دی تھی۔ سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں کیا کرتے تھے؟ اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کن الفاظ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھارس بڑھائی؟
دھارز بندھائی۔ اس طرح ہمیں آپ کو اس سوال کے جواب ڈھونڈنے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے عربی زبان کے اندر اب تک ہم نے گنتیاں مکمل پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد مہینے بھی ہم پڑھ رہے تھے، پھر سے ایک بار پڑھیں گے۔ نمبر 1 محرم الحرام، نمبر 2 صفر المظفر، نمبر 3 ربیع الاول، نمبر 4 ربیع الثانی، نمبر 5 جمادی الاولی، نمبر 6 جمادی الثانی، نمبر 7 رجب المرجب، نمبر 8 شعبان المعظم۔ اب تک ہم نے 8 پڑھے تھے اور آج ہم 4 نوے پڑھیں گے۔ نمبر 9 رمضان المبارک، نمبر 10 شوال المکرم، نمبر 11 ذوالقعدۃ الحرام، اور نمبر 12 ذوالحجۃ الحرام۔ ہم سب کو انگلش مہینے، ہندی مہینے یاد ہوتے ہیں، مگر ہمیں کسی کو عربی مہینے یاد نہیں ہوتے۔ اسے ہمیں یاد کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تک جو بھی پڑھایا ہے آپ اسے، ہمیں امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ اس سے اپنے دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور علم دین حاصل کر سکیں۔